ساتھ کھیل رہے تھے ایک روز، تو دیکھا یہ کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی. اور کیوں روتی ہوئی آئی؟ یعنی 6 بچیاں اس کے پیدا ہو چکی تھی، 7واں پیٹ میں بچہ پھر تھا. تو اس کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ 6 بچیاں تجھ سے پیدا ہو چکی ہیں، اگر 7ویں بچی اگر تجھ سے ہوئی نا تو تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا اور تجھے طلاق دے کے بھگا دوں گا. اب وہ عورت اس جستجو میں ہے کہ یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے. کسی نے بتایا کہ شیخ ابو صالح دوست جنگی غوث اعظم کہ جو باپ ہیں، والد محترم ہیں، وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے. وہ عورت آئی خوشی اور مسرت میں جھومتی ہوئی، گئی اور جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی. کہا سرکار میرا شوہر بڑا ظالم ہے، 6 بچیاں پیدا ہوئی، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر قدرت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، جب عورت چاہے لڑکا دے، جب چاہے لڑکی دے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، مارنے کو ڈانٹ پھٹکار کر رہا ہے، طلاق دینے کی دھوس دے رہا ہے. سرکار اب بتائیے میرے پیٹ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں ہے کیا، بچی ہے یا بچہ؟ آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے عورت اپنی قسمت کو کیا کرے گی، اب کی مرتبہ بھی تیرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کی مرتبہ بھی بچی ہے. بہت پریشان، بہت حیران، روتی ہوئی چیختی بلکتی ہوئی نکلی اور باہر جیسے ہی آئی تو غوث پاک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دوڑ کر کے عورت کا دامن پکڑ لیا. اے عورت کہاں آئی تھی تو؟ آئیے ہنستی ہوئی جا رہی ہے روتی ہوئی. یہ وہ دربار ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ارے تو اس دربار سے مایوس جا رہی ہے. کہا ارے تم بچے ہو بیٹے، اب اس مسئلے کو تم نہیں سمجھ سکتے، میں یوں ہی پریشان ہوں، مجھ پریشان حال کو اور زیادہ پریشان مت کرو، میرے دامن کو چھوڑ دو. کہا نہیں تمہیں اپنا حال بتانا پڑے گا. عورت نے اپنا پورا حال بتایا تو غوث اعظم بڑے پیر اس عورت کو ترتیب بتاتے ہیں. کہا جاؤ انہی کے پاس جہاں بھی گئی تھی اور اندر جانا اور کہنا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے. اگر آپ نے بتایا ہے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے. وہ عورت پھر ہنستی ہوئی آئی، دروازے میں داخل ہوئی اور کہا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے. آپ نے اگر بتایا ہے نا کہ لڑکی ہے تو لڑکا کیجئے. کہا کوئی میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں بنا دوں. چلا پھر اندر سے نکلنے لگی. غوث اعظم دروازے پر ہیں، بچپنے کا عالم ہے. پھر عورت کو دھکا دیا. کہا پھر کہو. تو پھر گئی، پھر کہا. آپ نے ڈانٹ کے پھر بھگایا. آپ نے پھر دھکا کیا. پھر جاؤ، پھر کہو. اندر سے آپ کے والد محترم فرماتے ہیں عورت کون ہے تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا؟ چھوٹے تو تھے ہی، عورت نے پکڑی کلائی پکڑ کے غوث اعظم کو سامنے کھڑا کر دیا. اب ولی کو دیکھ رہا ہے. کہا بیٹا عبد القادر میری نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہیں، اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں. کہا سرکار رب نے اگر لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں کچھ تحریر کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے. کہا بیٹا عبد القادر اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں. بیٹا عبد القادر تم لے جاؤ اس عورت کو، اس کی تمنا پوری کر دو. عورت کا ہاتھ پکڑ کے غوث اعظم باہر لائے اور کہا سن میری بہن اب تک تو ایک ہی لڑکے کا مسئلہ تھا، ارے جا اپنے گھر خوشی ہو کر، تیرے پیٹ میں جو ہے ارے اس کو تو لڑکا کر ہی دیا، جو 6 گھر میں چھوڑ کر آئی ہے اسے بھی لڑکا کر دیا. اسے بھی کر دیا. اللہ اللہ اب ذرا دیکھیے
وہ عورت سوچتی ہے یہ بچہ ہے شاید مذاق کر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے جاتی ہے، کنڈی ہلاتی ہے، اے منی دروازہ کھولو۔ اندر سے منی آ تو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اماں جان دروازہ تو ہم کھول رہے ہیں لیکن آج سے ہم کو منی نہ کہنا، ہم چھیو منا ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ، یہ ہے غوث اعظم کی 11ویں، یہ ہے جشن غوث الورا کا فیضان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔